وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے لڑوں گا، ناجائز کرو گے تو ناجائز ہم بھی کریں گے۔ مجھے دھمکی دیتے ہیں حکومت گرا دیں گے، جاؤ گرا دو، ہمارا لیڈر بے گناہ جیل میں ہے، اس پر کوئی کیس نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے پرامن رہنے کا کہا ہے، ہم لاہور پرامن آئے ہیں۔ بانی نے کبھی مجھے سرکاری تنصیبات پر حملے کا نہیں کہا۔ بانی پی ٹی آئی آج بھی کہتے ہیں بات کے لیے تیار ہوں، خیبر پختونخوا کا پنجاب سے موازنہ کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ لاہور میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، مل کر بچانا ہوگا، متحد ہونے تک کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ تحریک کامیاب کرنے کے لیے ہر فرد علی امین گنڈاپور کے ساتھ دے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان تمام اداروں کو، تمام نظام کو، تمام حکومتوں کو، اس پورے نظام کو جواب دہ رکھنا ہے۔ یہی ہمارا آئین کہتا ہے۔ جو اس وقت بے گناہ جیل میں ہے، بے گناہ قید کیا ہوا ہے، اس کو کوئی کیس نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کیس یہ چلا ہی نہیں رہے۔ جو کیس یہ چلاتے ہیں تو کیس میں کچھ ہوتا نہیں ہے، ایسا نہیں چلے گا کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے۔ بھائی جان، اب میں تو جواب دوں گا۔ میری پارٹی میں بہت سے لوگ میری بات پہ نہیں ٹھہرتے، میرے ساتھ نہ ٹھہرے۔ یہ میری ذاتی یہ سوچ ہے کہ مجھے اپنے مذہب نے یہ نہیں کہا کہ خودکشی کرو، خودکشی حرام ہے۔ میں ایک ایسے بندے کو جو ناجائز مجھے مارے گا تو میں اسے سمجھتا ہوں خودکشی ہے۔ میں خودکشی نہیں کروں گا، میں لڑوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ عوام نے ثابت کیا وہ آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ میں کہتا ہوں جمہوریت کے راستے میں مزید کانٹے نہ بچھائے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے اگر آئیں گے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ ملک نے بہت نقصان اٹھایا، اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ جمہوری ایوانوں میں تو کرسیاں بھی چل جاتی ہیں، یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ لوگ معطل کرنا غیر قانونی ہے۔ سب پرامن رہیں اور منظم تحریک چلائیں گے۔ وہ لاہور میں عشائیے میں خطاب کر رہے تھے۔ آج لوگوں نے خان صاحب کی تاریخ کے لیے تاریخ رقم کی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، عوام خان صاحب کے ساتھ ہے، اس کے نظریے کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نظریے کے ساتھ رہیں گے۔ میں ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جمہوریت کے راستے میں مزید کانٹے نہ بچھائیں۔ خان صاحب کے دونوں بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تحریک میں انشاءاللہ تعالیٰ شریک ہوں گے۔ اگر وہ آئیں گے تو یہ ان کا حق ہے، اگر وہ آئیں گے اور لیڈ کریں گے یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ جتنا اس ملک نے نقصان اٹھایا گزشتہ 3 سالوں میں، اس کا کوئی بھی آپ تدارک نہیں کر سکتے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ تحریک چلانا سب کا جمہوری حق ہے۔ احتجاج آئین و قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قانون توڑا تو بانی پی ٹی آئی کے بیٹے گرفتار ہوں گے، آئین کے مطابق چلیں گے تو انہیں ویلکم کریں گے۔ وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تحریک چلانا ہر کسی کا جمہوری حق ہے، چلائیں۔ جو آئین اور قانون، جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اس کو جو بھی فالو کرے گا اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانے گا، جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو وائلیشن کرے گا، اس کو پھر کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کی سرزمین پر، کیونکہ باقی یہاں کے عام غریب ورکروں کے بچوں کو سڑکوں پہ لا کر، ان کو مروا کر، ان کو جیلوں میں ڈلوا کر یہ کہتے ہیں بالکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے شہری ہیں یا وہ دوسرے ملک کے شہری ہیں، پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں گے، پاکستان کے قانون کے مطابق چلیں گے تو بالکل ہم ان کو پرامن جا کے ویلکم کریں گے۔ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو اگر ہاتھ میں لیں گے تو پھر گرفتاری بھی ہوگی، اور جو قانون ہمیں بتاتا ہے اسی مطابق چلیں گے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی اکثریت جعلی ہے۔ میری تجویز ہوگی صوبے میں تبدیلی آئے، جس جماعت کی اکثریت ہے اس میں ہی تبدیلی آنی چاہیے۔ صوبے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ پارٹی مشاورت سے کریں گے، ہمارا صوبہ کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی اپنا رویہ تبدیل کرے تو بات ہو سکتی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ملاقاتیں ابتدائی مراحل میں ہیں، سینٹ سے متعلق کیا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ فاٹا کا انضمام غلط تھا، کہا تھا آپ غلطی کر رہے ہیں۔ فاٹا کے لیے بات چیت کے بغیر بڑی ترمیم کی گئی۔
ہمارے صوبے کی اکثریت جعلی ہے. میری ترجیح یہ ہوتی کہ تبدیلی آئے، صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کے اکثریت کے اندر ہی آئے. سیاسی کشمکش کا متحمل صوبہ شاید نہ ہو، تو اگر ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. لیکن اختلاف کے ساتھ جو اختلاف کے رویے ہوتے ہیں اس میں نرمی لا سکیں. لیکن ہم تعلقات کو معمول پر لانے، پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا اختلاف ہے لیکن کوئی دشمنی نہیں ہے. مسلم لیگ سے کچھ ہماری شکایت پیدا ہو گئی تو ہم ذرا بیٹھ گئے اس کے لیے. پیپلز پارٹی کی کوئی شکایت پیدا ہو گئی تو ہم آپس میں بیٹھ گئے. تو ابھی بالکل ابتدائی مراحل کی یہ صورتحال ہے. فاٹا مرجر پاکستان کے مفاد میں ہے اور یہ ناگزیر ہے، اور ہم چیختے رہے کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. رہنما تحریک انصاف علی محمد خان کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس سیاسی ناپختگی کا اظہار ہے. جے یو آئی مولانا شیرانی کو سربراہ بنا دے، ہم علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیں گے. پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان کا کہنا تھا کہ مولانا اب فیصلہ کر لیں، حکومت کے ساتھ جانا ہے یا اپوزیشن کرنی ہے. مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. لاہور اٹھتا ہے، جب لاہور سے تحریک چلتی ہے تو اس کا اثر پورے پاکستان میں محسوس ہوتا ہے. اس کو آپ نقطہ آغاز بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ ایک قومی یکجہتی کا ایک مضبوط پیغام بھی کہہ سکتے ہیں. قاسم خان صاحب اور سلیمان خان صاحب اگر وہ ادھر آتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ ان کا بھائی دیش ہے، بھائی وطن ہے. اس ملک میں ان کا بچپن گزرا ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ ادھر آئیں. آج پارٹی کا اجلاس پہ کیا بتایا گیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ کوئی حتمی بات ہوئی ہے؟ نہیں، اس پہ ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی. میں تو مولانا صاحب کی اس بات کو میں تو پولیٹیکلی امیچور بات کہوں گا کہ ہم گنڈا پور صاحب کو بٹھا دیتے ہیں. کیا وہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا شیرانی کو دینا پسند کریں گے؟ علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جائے. جے یو آئی نے تحریک انصاف کے سامنے بڑا مطالبہ رکھ دیا. رہنما جے یو آئی حافظ حمداللہ کا پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام تبدیلی میں دلچسپی رکھتی ہے. اگر موجودہ حکومت یعنی چیف منسٹر تبدیل ہو جاتی ہے تو تحریک انصاف کے اندر میں سے تبدیلی ممکن ہے، وہ ہو سکتا ہے. پارٹی کے اندر اگر تبدیلی آتی ہے تو جمعیت علماء اسلام اس پر ناراض نہیں آئے، لیکن حصہ ہم نہیں بنیں گے. اس کو مستقبل پر چھوڑ دیں کہ مستقبل میں کیا ہو رہا ہے. جے یو آئی کا کسی بھی قسم کی تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ فی الحال نہیں ہے. ہمیشہ پی ٹی آئی کی صفوں میں سے مولانا صاحب پر تنقید ہوتا رہا، ہرزہ سرائی کی. ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف تنقید، یہ کون سا رویہ ہے؟ صحیح ہے. اور ایک بات اور عرض کر لوں، آپ نے کہا کہ تاریخ میں جانا چاہتے ہیں. بنیادی اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ تحریک انصاف میں بنیادی کمزوری یہ ہے کہ اس میں فیصلے کی اتھارٹی معلوم نہیں ہے کہ فیصلے کی اتھارٹی کون ہے. جو باہر ہے وہ 12 بندے ہیں، بات ایک ہے لیکن ہر ایک الگ الگ بات کرتے ہیں. معطل اپوزیشن ارکان پنجاب اسمبلی کے خلاف ریفرنس کا معاملہ حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. نون لیگ کی طرف سے کمیٹی میں وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور احمد اقبال شامل ہیں. پنجاب اسمبلی کی جانب سے حکومتی اور اپوزیشن ارکان اسمبلی کے درمیان مذاکرات سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. یہ رپورٹ دیکھیے. پنجاب اسمبلی کے معطل اپوزیشن اراکین کے خلاف ریفرنس کا معاملہ، حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی تشکیل. حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور احمد اقبال شامل. پیپلز پارٹی سے علی حیدر گیلانی، مسلم لیگ قائف سے چودھری شافع حسین اور آئی پی پی سے شعیب صدیقی مذاکراتی کمیٹی میں شامل. ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر، پارلیمنٹ لیڈر علی امتیاز وڑائچ، صدر لاہور شیخ امتیاز، اعجاز شفیع اور دیگر کے نام اسپیکر کو بھجوائے جائیں گے. حکومتی اتحاد اور اپوزیشن مذاکرات کی کامیابی پر سفارشات مرتب کریں گے. ذرائع کے مطابق اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات کامیاب ہونے پر اسپیکر اپوزیشن اراکین کے خلاف ریفرنس واپس لے لیں گے.